استنجا کرتا ہوں پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو ایک ہی دفعہ آپ استنجا کریں، وضو کریں۔ مثلا مغرب کے لیے کیا عشاء تک آپ کو کافی ہے، چاہے وہ قطرے گرتے رہیں، اندر انڈر ویئر پہن لیں یا اندر اپنے کوئی پیڈ ویڈ باندھ لیں تاکہ مسجد میں نہ گرے، پھر عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ استنجا اور وضو کریں۔ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، وہ بند ہی نہیں ہوتے، کیا کرو؟ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیوں تھی، میں نے جرا لگائی ہے۔ امام ابو حنیفہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ نام لکھو نا، مجھے ذرا بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ جرا لگائی ہے، کس نے لگائی ہے؟ نام لو اس کا۔ وہ تو امام الفقہاء ہیں اور امام المحدثین ہیں، اس میں کس نے جرا کی ہے؟ ان کی تو ساری روایات یا ثلاثی ہیں یا ثنائی ہیں۔ امام بخاری کی اتنی بڑی کتاب میں صرف 22 روایات ثلاثی ہیں اور وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں۔ باقی جرا بڑے بڑے لوگوں پر بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جرا کرنے والا ناصح ہے یا متعنت ہے۔ ابھی حنیفہ کون تھا؟ انشاءاللہ قبر میں پتہ لگ جائے گا کون تھا۔ انسان تھا، بغداد کے رہنے والے تھے اور سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والے ابو حنیفہ، دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میری بہن کا لڑکا ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، تو بہرحال کوئی علاج بھی کرائیں، ورنہ سب سے بہتر علاج زمزم ہے کہ زمزم کے ٹھنڈے پانی سے اس کے چھینٹے یا گلاس میں آنکھیں رکھ کے کھڑا رہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ شفا دیں گے۔ باقی ہمیں نہیں پتہ بھی کیوں صرف ہوتی ہیں۔ بہرحال شریعت میں پہلی بیوی سے شادی کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی، باقی تم جانو، تمہارے قانون جانے۔ اونچی آواز سے آمین کہنا بھی حدیث میں ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ آمین دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا ہمیشہ آہستہ مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو دعا ہے تو دعا آہستہ ہو تو زیادہ افضل ہے، ویسے زور سے بھی ثابت ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو مستحب باتیں ہیں، کوئی جھگڑے کی باتیں کسی میں دماغ کھپاتے رہو۔ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن تم مجھے بتاؤ ایک نماز کا نام لو کہ فلاں نماز میں فاتحہ نہیں ہے، میں بھی کہوں گا نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز تو مجھے بتاؤ نا۔ اگر امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، ایسی نماز کہاں رہی جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ تم اس حدیث میں مجھے مقتدی کا لفظ دکھا دو، میں بھی مان لوں گا۔ نماز میں تو فاتحہ موجود ہے کہ امام نے جو پڑھ لی، اور امام کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا ظہر کی نماز میں امام صاحب سورت پڑھیں جس میں سجدہ تلاوت ہو، امام سجدہ کرے گا، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا، ہم کیوں سجدہ کریں؟ اب ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ مجھے جو آدمی اللہ کے دین کے خدمات کرتے ہیں ان کو علماء نے لقب دیے ہیں، مجتہد کا بھی، مجدد کا بھی، اور چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال کی ابتدا پہ ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو دین کو آگے دوبارہ سنبھال لیتا ہے، اس کی کوئی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کو ٹھیک کر دے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ پہلا مجدد فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ میاں بیوی بغیر
بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ آپ میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے، بھئی وہ لگڑا نکل آئے، وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخم مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے۔ میرے 2 مکان ہیں، کرائے کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے، ان کو تم نے کرائے پہ دے دی۔ اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں، اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ سرکاری ڈیوٹی کے لیے طائف سے آتے، ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیوٹی ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، مجبور ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، شوال میں عمرہ کیا، آپ کا حج تو افراد ہوگا لیکن ایک دم آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی یہاں سے پاکستان گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ بھی یہاں جو ہے 29 ہوئے، اگر اس کے پاکستان میں بھی 29 ہوئے، یہاں بھی 29 پورے ہو گئے تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو اگر کم ہوتا تو روزہ رکھتا نا۔ رش کے دنوں میں حرم میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا مقصد پر سے رشتہ رہتا ہے، معذور ہوں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، جہاں سے حمام بھی قریب ہو آپ چلے جائیں وہاں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، پھر آپ کو زخم ہے تو آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ بھی نماز حرم کے اندر شامل ہے جو میدان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال یا ذوالقعدہ میں 5 عمرے کیے ہیں تو کوئی دم نہیں، دم تو تب ہے جب حج کرے گا، حج نہیں کرتا تو کوئی دم نہیں، چاہے 100 عمرہ کرے۔ اگر کسی نے شوال میں مرحوم کے لیے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں اللہ کے بندے، دم تب ہوتا ہے جب حج کرو گے، حج ہی نہیں کرو گے دم کس بات کا؟ خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہتے ہیں، ان کا یہی ہے کہ اگر اس کے اعضاء کی شکل عورت سے ملتی ہے تو عورت والا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر مرد سے ملتی ہے تو مرد والا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی غالب حالت دیکھی جائے گی۔ اگر ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہوا تاکہ اس کو روک نہ دیا جائے تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی، حج کر لے، حج کے بعد عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ کہتے
جی کہ آپ کا لکھا ہوا اگر درس ہوتا، میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد چھپ گئی ہے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد چھپ گئی ہے، خلفائے راشدین 1 جلد چھپ گئی، ساری کتابیں الحمدللہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے میری تفسیر جو میں نے 20 سال میں قرآن ختم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کی شکل میں تفسیر مکی کے نام سے چھپ رہی ہے۔ اس کی 3 جلدیں تو چھپ گئی ہیں الحمدللہ، پہلی، دوسری، تیسری۔ اب باقی اللہ توفیق دیں گے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی جلدیں ہوں گی اور کب مکمل ہوگی، یہ تو اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اب یہ 3 جلدیں چھپی ہیں نا، تو ابھی ہم تقریباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پہ پہنچے ہیں۔ سب باقی اللہ عالم کتنی جلدیں بنیں گی یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ 3 جلدیں چھپ گئیں، 4تھی جلد جو ہے اس کا مسودہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو تصحیح کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کرے گا پھر۔ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا میرا بھائی، یہ جو کتاب کا چھپنا ہے نا، یہ بہت بڑا مہنگا ہوتا، یعنی 1 جلد کتاب اگر چھپے نا، اس پہ کم سے کم 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے، کم سے کم۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اہل خیر کو توفیق دے کہ وہ بیچارے مدد کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھپتی رہتی ہیں، انشاءاللہ خدا کو منظور۔ تو آپ کو جو بھی کتاب چاہیے وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے مکتبے ہیں نا ان پہ مل جاتی ہیں، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہے، میں نہیں جانتا، کہ انٹرنیٹ پہ بھی کسی نے وہ کتابیں ڈال دی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔